الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاف محكم كتابه الحكيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صلوات مجالس کے برنامے کے لیے تیار کیا اور وقت معین پر پابندی سے شرکت فرماتے رہے. روایتی شکریہ ہے. حقیقت میں ہم جس امر کو فروغ دیتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جو بنا کرتی ہے، بنا رکھتی ہے، بنا ڈالتی ہے، اس نے تو روز اول ہی آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. ہم کیا، ہماری مجال کیا، ہماری استطاعت کیا. یہ رسمی شکریہ ہے، اسے رسم ہی جانیں، اس لیے کہ اس میں بھی ایک تہذیب ہے اور بچوں کو ان مجالس سے ہم مہذب بناتے ہیں. لہذا اگر کلام میں تشکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ بات یہیں تھی اور یہیں ختم ہو گئی. یہ تو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے اور جہاں تک جانا ہے اس کو تو آپ بہتر جانتے ہیں. انتظامیہ خود بارگاہ کی معزز واعظین تشریف فرما ہے، علماء یہاں تشریف فرما ہے، اور یہ حقیقت میں دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، یہ میری سرپرستی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، وگرنہ یہ بربنائے بزرگی ان کا یہاں پر آنا اور یہاں پر بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی طالب علم کے لیے ہمت افزائی کا باعث ہوتا ہے. اپنے آپ کو اس در کا میں طالب علم سمجھتا ہوں. اگر طلب علم کی کیفیت مفقود ہو جائے حیات کے معنی ہی ختم ہو جائے. لہذا اسی علم کی طلب میں اپنی حیات کا امکان باقی ہے. طلب علم نہیں ہے تو امکان حیات ہی. ہمارے پاس ایک تصور ہے جو اس آستانے کے ساتھ وابستہ ہے. حسین رضا صاحب کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے آپ جیسے فاضل سامعین سے مجھے متعارف کروایا ہے. میں نے فقط سامعین نہیں کہا، میں نے فاضل سامعین کہا. عموماً علماء کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر جہاں سماعت اتنی بلند ہو جائے کہ جو اللہ کے فضل کی ترجمانی کر سکے تو اسے فاضل کہا جائے. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. سننے والوں کے خدمت میں ایک معروضہ میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نہیں کہ میں یہاں پر تقاریر کرتا رہا یا اور کرنا چاہتا ہوں، نہیں. اس منبر کی نہ صرف یہ کہ سینکٹیٹی، جس کو حرمت کہتے ہیں، جس کو تقدس کہتے ہیں، اس کو پیش نظر رکھیے. اس لیے کہ خدا شاہد ہے کہ نہیں معلوم آج کتنی قومیں اس منبر کے لیے تڑپ رہی ہیں. کاش کہ یہ ہمیں نصیب ہوتا، کاش کہ یہ ہمیں مل جاتا، کاش کہ یہ ہمارے اختیار میں ہوتا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے اختیار میں یہ ممبر نہیں تھا، مگر انہوں نے اس وقت اپنے اختیار کو کسی کے سب و شتم کے لیے استعمال کیا. کیونکہ وہ
اختیار دیا اور اس کے بعد کہا دیکھیں آزما کے کہ یہ کہتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدود سے تجاوز کیا اور اختیار کا بیجا استعمال کیا، ممبر وہاں سے چھن گیا، ممبر وہاں سے چھن گیا، آپ کے حوالے یہ ممبر ہو گیا۔ لہذا اب اس کی حفاظت، اس کی پاسداری، اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی آپ کا فرض اولین ہے۔ اور جب یہ آپ کے لیے اتنا ہی اہم اور مہم مسئلہ ہے تو یاد رکھیے کہ اس سے ترویج ہو، تبلیغ ہو، نشر و اشاعت ہو، فلسفہ محمد و آل محمد کی، کسی شخصی فلسفے کی نہیں، کسی ذاتی نقطہ نگاہ کی نہیں، کسی فرد واحد کے افکار کی ترجمانی نہیں، بلکہ محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہو، اس کے سوا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے سرمایہ افتقار ہے، یہ ہمارے لیے ایسا ایسٹ ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ جو نعمت غیر مترقبہ ہے اس نعمت کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا یاد رکھیے ممبر، اور ممبر مربوط ہے کلام مجید سے، ممبر مربوط ہے نہج البلاغہ سے، ممبر مربوط ہے اصول کافی سے، ممبر مربوط ہے من لا یحضرہ الفقیہ سے۔ یہ ممبر ہے، اس کا ارتباط ظاہر و باطن ملاحظہ فرمائیے۔ جب تک یہ رب قائم نہیں ہوتا ممبر کے معنی ہی قائم نہیں ہوتے۔ لہذا آپ کی توجہات میں ایک مضمون کو میں نے طے کیا ہے اور وہ ہے حکومت اور عاقبت۔ اور ظاہر ہے کہ جس آیت کو سرنامے میں مسلسل پڑھ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ جب اللہ اپنے بندوں کو جب اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، ان کو قوت دیتا ہے، ان کو غلبہ دیتا ہے، ان کو تسلط دیتا ہے، تو پھر ان سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ وہ اس کے ترجمان بنے، اس کی حکمت کی ترجمانی کریں، اس کی مصلحت کی ترجمانی کریں، اس کے ارادوں اور اختیار کی ترجمانی کریں۔ تو جب اس کی ترجمانی کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنے نفس کو داخل نہ کریں، اس میں اپنی ہوس کو داخل نہ کریں، اس میں اپنی حرص کو شامل نہ کریں، بلکہ اس کے ایجنڈے کو سامنے رکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ نماز کا قیام ہو، وہ چاہتا ہے کہ زکات کو آگے بڑھا دیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ معروف کا حکم دیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ منکر سے روکا جائے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب کچھ ہم تک واپس آنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر شے کی واپسی، ہر عمل کی واپسی، ہر امر کی واپسی اس کی جانب ہے۔ یعنی نتیجہ ہے تو وہیں پر ہے، انجام ہے تو وہیں پر ہے، انتہا ہے تو وہیں پر ہے۔ انگریزی میں دو براہ راست لفظ استعمال کیے گئے ہیں اور عجیب لفظ ہیں، عام فہم لفظ ہیں، اطلاع عرض کروں اتنے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے ذرا سی گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، مگر میں کیا کروں، لفظ عاقبت کو جا کے اگر انگریزی لغت میں دیکھیں گے تو ایک ہی ترجمہ ہے اور وہ ہے دی اینڈ، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، یعنی چیزیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی بلند، اگر اس کو بلند سطح پر دیکھیں تو ایک اور لفظ آپ کو مل جائے گا، اس کو کہتے ہیں سیکویل، یعنی ایک ایسی صورت کہ جہاں انجام تک شے پہنچ جائے، ایک ایسی کیفیت کہ جہاں پہ نتیجے پر چیز آ جائے، یہ ہے۔ تو حکومت بدون عاقبت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ سمجھے عاقبت نا اندیش حکمران کہ حکومت مل گئی تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حکومت کو اگر آزمائش کے طور پر دیا جا رہا ہے تو عاقبت کو سامنے رکھ کے دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو انسان جب تک اپنی ذات سے آگاہ نہیں ہے اس وقت تک حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں آپ اس امر میں، اور میں آپ کی توجہات کو مبذول کرا سکا، اور چاہتا ہوں کہ آخری تقریر ہے، ذرا تیز بولنے کی عادت بھی ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک دقیقہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے، اس لیے کہ یہ جواب طلبی کی منزل ہے، یہ پرسش کی منزل ہے۔ قیامت کے دن آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، یہ ممبر مجھ سے پوچھے گا کہ
میرا وقت ضائع کیوں کیا تھا؟ لہذا وقت کا ضیاع پیش نظر نہیں ہے. صرف یہ عرض کروں کہ حکومت اگر تصور حکومت اس لیے کہیں پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں خواہشات نفسانی کی تکمیل ہو تو ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ نہ بات آئے کہ حکومت کا مطلب نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے ایک سوال یہ قائم کریں کہ یہ نتیجہ کاہے کا ہے، یہ تمکنت کاہے کا نتیجہ ہے، یہ شان و شوکت کاہے کا نتیجہ ہے، یہ تسلط کاہے کا نتیجہ ہے، تو وہ خوف خدا کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے، اور میں براہ راست اس بات میں داخل ہو جاؤں. دربار خلافت سجا ہوا ہے. سرکار رسالت مآب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. 18 برس کی ایک لڑکی جس کو دنیا نے کہا کہ 18 برس کی عمر ہے، جو میرے پاس جس درجے پر ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کچھ اور ہی ہے. چونکہ دنیا حکومت کر رہی تھی لہذا وہ یہ سمجھے کہ سر پہ چادر ڈال کے ایک لڑکی دربار میں آ گئی. اور اب وہ آئی تو ایسے نہیں آئی، حکمران کے سامنے آئی، حکومت وقت کے سامنے آئی. اور سب سے پہلے حکمرانوں کے سامنے خطبے کے آغاز میں جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ معلوم ہے کون سی آیت ہے؟ آل عمران سے کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 18 برس کی شہزادی نے 65 برس سے بڑھ جانے والے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ سن و سال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تیرے پاس قرآن کا زیادہ علم ہے. تم حکومت اپنی مرضی سے کر رہے ہو مگر اصل اصول حکومت کو سمجھو. شاید کو سن لیجیے، آج کی آخری تقریر ہے. حکومت ہو رہی تھی، ایسا نہیں تھی کہ حکومت بننے والی تھی. مسند خلافت میں بیٹھنے والے بیٹھ چکے تھے اور قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے تھے، مگر وہاں اس شہزادی نے جا کے ایک مرتبہ سر پہ چادر ڈال اس آیت کی تلاوت کی. دنیا حیران ہے، آج تک حیران ہے اور یقین جانیے قیامت تک حیران رہے گی کہ میری شہزادی نے اس آیت کو 6500 آیتوں میں چنا کیوں ہے. جس کے سامنے قرآن مسطح ہو، وہ کتابی صورت میں نہیں ہوتا معصوم کے سامنے جو ورق پلٹائے اور اس کے بعد آیتوں کو بتلائے، نہیں، جس کے سامنے قرآن پھیلا ہوا ہو. لفظ مسطح استعمال کیا، آپ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک جیسی سطح پر ہے قرآن. یہ سطح مرتفع نہیں کہا میں نے، یہ فلیٹوں کی گفتگو نہیں کی ہے میں نے، یعنی سطح فکر جو معصوم کی ہے بعین ہی اس کو ریپروڈیوس کر رہا ہے قرآن سامنے. اس میں ایک آیت کو چن کر اس آیت کو دربار خلافت میں پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ دو آپ کے سامنے اگر اجازت ہو. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جو حق ہے ڈرنے کا. میں نے بالکل سلیس ترجمہ کیا، آپ تشریف فرما ہے. اس میں آپ اگر میری بات میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ کو جانے نہ دیجیے گا، واپسی میں ضرور پوچھیے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو حق ہے ڈرنے کا، یعنی تقوی اختیار کرو جو حق ہو تقوی اختیار کرنے کا. اور دیکھو نہ مرنا اس وقت تک جب تک کہ تسلیم کی حالت میں تمہارا دم نہ نکل جائے. میں پورے عالم اسلام سے اگر ایک مطالبہ کروں اور یہ کہوں کہ یہ آیت کو پڑھنا ان معززین کے سامنے کہ جو بر بنائے دعویٰ
یہ بتا رہا ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اور جسے استعمال نہ کیا گیا اس کی نشاندہی کی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ڈرتے ہوتے تو یہ آیت پڑھی نہ جاتی. نفسیات کی ضرورت نہیں ہے, علم نفسیات کا ماہر ہونے کی ضرورت ہے. عقل چاہیے, عقل چاہیے. معصومہ نے یہ آیت پڑھی, معلوم ہے کہ قیامت تک انسان آئیں گے اور جب میرے خطبے کو پڑھیں گے اور یہ پہلی آیت دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ حکومت کا مزاج کیا تھا. تو ہم حکومت کے مزاج کو حکومت سے نہیں سمجھتے, معصوم سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تمہارے لیے تو انڈورسمنٹ ہے, یہ سند تھی کہ معصومہ نے تمہیں یہ کہہ کے مخاطب کیا, اے ایمان والو, کاش کہ تم ایمان والے ہوتے, اے ایمان والو. اور اب جب آگے گفتگو ہوئی تو ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا. کبھی آپ کسی بچے کو تاکید کرتے ہیں تو اس صورت میں تاکید کرتے ہیں, اس صورت میں تادیب کرتے ہیں, اس صورت میں اس کی تنبیہ کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کے احکام کو بجا نہ لا رہا ہو. سچ بولنے والے کو آپ کبھی نہیں کہتے کہ سچ بولو, امین کو آپ نہیں کہتے کہ دیکھو امانتوں کا خیال کرو, عادل کو کبھی آپ نہیں کہتے کہ دیکھو عدل کرو. نہیں, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جو حق ہے, جو حق ہے تقوی کا. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر تو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں جس میں تو بندے کا حق ادا نہ کر سکے. جو خدا کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو بندے کا حق ادا کر. میری شہزادی نے اپنے حق لینے سے پہلے اللہ کے حق کو واجب کیا. یہ حکومت سے گفتگو ہو رہی ہے, حکومت وقت سے, یعنی جہاں حکومت وقت کو ابھی ہدایت کی ضرورت ہو, جہاں ابھی حکومت وقت خود ہدایت یافتہ نہ ہو, جہاں حکومت وقت کو ابھی خود رہنمائی راہبری کی ضرورت ہو, تو عرض یہ کروں, آگے کی بات عرض کروں, آگے کی بات یہ, خدا کی قسم اس آیت پر جو مقابلے پر بھی کھڑا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ شہزادی ہم تو متقی ہیں, آپ ہم سے کیا کہہ رہی ہیں. اور پھر دوسرا سوال قائم نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ ہمیں تقویٰ سمجھائیں گی. معلوم یہ ہوا کہ ان کے علم میں ہے کہ تقویٰ بربنائے عمر نہیں, بربنائے علم ہوتا ہے. یہ ہستی معمولی ہستی نہیں ہے. مجھے اس عنوان کو اسی طرح سے انجام تک پہنچانا تھا کہ ہم اس شہزادی کا اس انداز سے تذکرہ کریں کہ آپ پر کھل جائے معارف, مطالب, مفاہیم, معانی, کہ حکومت ان کے لیے لازمی جز کیا ہے. حکومت کے لیے یہ پولیٹیکل سائنس والی حکومت نہیں ہے کہ جغرافیائی کیفیت چاہیے, کچھ سرحدیں چاہیے, کچھ انسان چاہیے, کچھ صوبے چاہیے, اس میں ایک مقننہ چاہیے, اس میں ایک عدلیہ چاہیے, اس میں ایک انتظامیہ چاہیے. کچھ نہیں, کچھ نہیں. سب سے پہلے اپنی ذات کی محافظت. جو اپنی ذات کو محفوظ نہ رکھ سکتا ہو وہ امت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. تو دیکھو, تقویٰ یقیناً خوف خدا کا نام ہے, مگر خوف خدا اس صورت میں ممکن ہے کہ جب تم اللہ کے قوانین کے حدود و قیود سے آگاہ ہو. یہ آگہی ضروری ہے. خلافت کے دربار میں کہتے کو
بیٹھ تو گئے تم مگر خوف خدا پیش نظر رہے. اگر یہ خوف پیش نظر نہیں تو پھر بندوں کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے وہ آیت پڑی. آیتیں تو بہت ہی تقویٰ کے تعلق سے, مگر حق کا تو قاطع ہی نے بتایا کہ حق ادا کرو جو تقویٰ ادا کرنے کا حق ہے. تو اللہ کے حقوق اور اللہ کے تعلق سے واجبات کو فرائض سمجھ کے جو پورا کرتا ہے وہ انسانوں کے حقوق کو روک نہیں رکھتا. وہ فدق ہی صحیح, فدق کا مقدمہ معمولی مقدمہ نہیں تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کسی چار دیواری کا مقدمہ ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کسی زرعی زمین کا مقدمہ ہے, نہیں, بلکہ یہ مقدمہ ایسا مقدمہ ہے کہ اپنے نفس کو ٹٹولو. کہیں تم سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کو پہلے درست کر لو. تم اپنے رشتے کو اگر سمجھ جاؤ اپنے معبود کے ساتھ تو میں بھی سمجھ میں آ جاؤں گی. باہر نہیں ہوں میں اس سے باہر نہیں ہوں. اور سنو, آخری بات سنو, فقط تقویٰ مسئلہ نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس دن کو دیکھیے, اس وقت کو دیکھیے, اس خلافت کے دربار کو دیکھیے, اس آیت کو دیکھیے, اس تنبیہ کو دیکھیے, اس تاکید کو دیکھیے, اس نصیحت کو سنیے جس میں خود عبرت ہے نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ مرو. آپ کیا اس کی بات بھی سمجھانا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں یہاں ایمان کی بات نہیں ہے, پہلے تو اسلام کی بات ہے. نہ مرنا. میری شہزادی اگر کہے کسی سے, میری شہزادی, مجھے دنیا سے سروکار نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. آل عمران کب آیا؟ کیا سرکار کے بعد آنے والا سورہ؟ نہیں, ظاہر زندگی میں آیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدنی القبیل سورہ ہے, مدنی زندگی میں آنے والا سورہ ہے. جلال الدین سیوطی نے تو اس کو مدنی زندگی میں تیسرا آنے والا سورہ قرار دیا بعد بقرہ اور انفال. یہ تیسرا سورہ ہے نزولی ترتیب میں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے, دنیا شان نزول میں بڑی رہے الجھی رہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن جہاں اس کا استعمال ہوا, جہاں آیت اپلائی ہوئی, جو مزداق ان کی کیفیت پیدا ہوئی وہ دربار خلافت. تو وہاں یہ کہنا کہ دیکھو, یاد رکھو, تقویٰ سے منہ نہ موڑو, تقویٰ پیش نظر رہے, خوف خدا تمہاری زندگی کا محور اور مرکز بنا رہے. اور ایسا نہیں کہ فقط تقویٰ برائے تقویٰ نہیں, جو حق ہو, جتنی تم میں استطاعت ہو. یہ تو قرآن نے کہا, یعنی تقویٰ کے تعلق سے چھوٹے سے دو لفظ یاد رکھیے, مستطعتم, جتنی تم میں استطاعت ہو بس. آپ تو یہاں بیٹھے, آپ سے کوئی پیدا کرنے والا یہ تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ آپ محمد جیسا تقویٰ اختیار کریں, نہیں. جتنی تم میں استطاعت, یعنی استطاعت پیدا کیسے ہوگی؟ جستجو کے نتیجے. جستجو کیسے پیدا ہوگی؟ علم کے نتیجے میں. تو تقویٰ کی جب گفتگو آئے, مبنی بعلم ہے تقویٰ. اس میں کوئی دو معیار یا دوہرا معیار نہیں ہے, اور دو انسانوں کا ایک جیسا تقویٰ نہیں ہوتا. اس کی کوئی اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے دو ایک جیسے تو ایک ہی جیسے, نہیں. اس لیے کہ تقویٰ خود اصل عبادت ہے, روح عبادت ہے. تو اس میں ایسا نہیں کوئی ڈائریکٹلی تلاش کی جائے گا کہ ہاں ایسی کیفیت جس میں ایک دوسرے کے برابر ہے, نہیں. جتنی تم میں استطاعت, اس استطاعت کو سامنے رکھے گا. دیکھو تقویٰ سے منہ نہ موڑنا, تقویٰ اختیار کرنا, خوف خدا, اور جو حق ہے تقویٰ وہ اختیار کرو. مگر یاد رکھو انتہا, عاقبت. میں نہیں چاہتی تمہاری عاقبت برباد ہو جائے, میں نہیں چاہتی کہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے, میں نہیں چاہتی کہ تم عاقبت نا اندیش ہو. میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی ایسے بسر ہو جیسے ایک مسلمان کی زندگی بسر ہوتی ہے. مسلم مرنا, مسلم, مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا, مسلم مرنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون, اس لیے کہ ایمان تک جانے کے لیے پہلی سیڑھی کا نام اسلام ہے. اگر اسی پر تم قائم نہ ہو سکے تو یاد رکھو کہ تم اپنی اس
کیفیت یا اس انجام کے حوالے ہو جاؤ گے جو کم از کم میں نہیں چاہتی. دیکھیے ایک عرض کروں آپ سے کہ ہمارے پاس یہ وہ مطالب ہیں جس کو کہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ حکمتیں ہیں. نام لینے میں لطف نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نام اگر آپ لیں گے تو ہم تو پھر معین کر دیں گے شاید انہی کے لیے. نہیں، ان جیسے سب، ان جیسے سب، اب وہ قیامت تک کے لیے، اب وہ قیامت تک کے لیے ان جیسے سب. بس یاد رہے، آپ یاد رہنے چاہیے، آپ کوئی بات یاد رکھیے، ان جیسے سب اپنے آپ کو تیار کریں کہ دیکھو ہم نہیں چاہتے، ہم تمہارے ساتھ ایک تعلق چاہتے ہیں، اور وہ تعلق اتحاد اور اتفاق کا تعلق ہے. اور اتحاد اور اتفاق کا تعلق ممکن ہی نہیں جب تک کہ فورم ایک نہ ہو، پلیٹ فارم ایک نہ ہو. اور پلیٹ فارم ہے اسلام کا، جو نتیجہ ہے تسلیم کا. اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، یعنی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اس کی اطاعت پیش نظر رہے، اس کی بندگی پیش نظر رہے. اس کے حق کو سمجھ لو گے، میرا حق سمجھ میں آ جائے. اب اگر قیامت تک کوئی آپ سے سوال یہ کرے کیوں سمجھ میں حق نہیں آیا زہرا کے، تو مسکراتے ہوئے جواب دیجئے کیونکہ اللہ ہی کا حق سمجھ میں نہیں آیا. اگر حقوق الہی سے واقف ہو جاتے تو حق زہرا سمجھ میں آ جاتا. لیکن جہاں یہ کب کی گفتگو ہے کہ 11 ہجری کی گفتگو ہو رہی ہے، 11 ہجری کی. اس کے بعد وقت نہیں ہے میری شہزادی کے پاس. 11 ہجری میں جس نے کہا قبلے کو درست کر لو، جس نے تاکید کی کہ اپنے آپ کو درست کرو، جس نے تنبیہ کی کہ دیکھو اپنے نفس پر نگہبان بن جاؤ، اپنے نفس کے نگران بن جاؤ. حکومت آتی جاتی رہے گی، حکومت ایسی چیز نہیں ہے، حکومت آئے گی جائے گی. مجھے تو فکر تمہاری ہے، حکومت کی فکر نہیں کی. دیکھو مجھے فکر تمہاری ہے، کہیں تم کل کے مسلمان کل پھر نہ بدل جاؤ. لہذا میں یہ چاہتی ہوں، اس میں دیکھیے تمام عقیدوں سے بالا گفتگو کر رہا ہوں. یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خاص مسلک کے ہیں تو گفتگو اس طرح کی ہو رہی نہیں. اور کسی کے تعلق سے ہم قطعاً نہ طبیعتاً نہ فطرتاً نہ عادتاً ہم نے کبھی کسی کا نام لے کے گفتگو نہیں کی. اب اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھے اس میں تو میں تو مجبور ہوں. آپ اس سے کہیں قرآن کی آیت نہ پڑھیں، آپ اس کے شان نزول کو نہ بتائیں، آپ اس کے مصداق کو نہ بتائیں، آپ اس کے نزول محلی کو نہ بتائیں، آپ اس کے استنباط کو اطلاق کو نہ بتائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا. اب اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے فقط اس لیے کہ زنگ خوردہ آئینے میں اس کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے تو آتا رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. قرآن چاہتا ہے کہ اگر آئینہ زنگ خوردہ ہے تو اس کو صیقل کیا جائے، اس کو گھسا جائے، اس کو چمکایا جائے، اس کو اتنا درست کیا جائے کہ جو تصویر ہے کم از کم وہ تو صحیح نظر نہ آئے، وہ تو صحیح نظر آ جائے. بس یہ مطالبہ ہے قرآن کا. اگر شہزادی نے اس دن کھڑے ہو کے یہ کہا تو خدا کی قسم یہ حکمت کا نتیجہ تھا. اور اگر اس حکمت کو قبول کر لیا جاتا تو اس دن نہیں قیامت تک آپ ہی کی حکومت ہوتی. ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی. ہمیں کیا لینا دینا حکومتوں سے، ہمیں کیا لینا دینا حکومتوں سے. یہ حکومتیں رہنے والی کب ہیں، یہ رہنے والی حکومتیں کب ہیں؟ مگر وہ حکومتیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے عقب سے آئے ہوئے عمل کے تعلق سے تیار کر لے، یعنی عاقبت اندیش اگر ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
11 ہجری اور 61 ہجری. کیا ہوا 61 ہجری میں؟ وہ ماں ہے دربار خلافت میں اس نے کہا دیکھو میں اب بھی کہہ رہی ہوں موقع ہے، میں اب بھی کہہ رہی ہوں موقع ہے، درست ہو جاؤ. اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے کردار کو درست کرو، اپنے کردار کو. اور میں سلامتی کردار کو چاہتی ہوں اس قدر کہ جس کے نتیجے میں تمہارا دم نکلے تو شہادت کے عالم میں مرو، ہلاکت کی صورت میں نہ مرنا. گواہ بنے رہو اس کی ذات پر. تسلیم کی منزل یہی ہے نا، کم از کم انسان یہ تو کہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہے، محمد اس کا رسول ہے. 50 برس جب گزرے اور یزید کے دربار میں پہلا ہی فقرہ اس نے کہا یہ بنی ہاشم پاور گیم کھیل رہے تھے. یہ جملہ ہے انگریزی میں جتنی کتابوں کو کہ بنی ہاشم تو طاقت چاہتے تھے. انہوں نے ایک پورا کھیل کھیلا جس کے نتیجے میں وہ چاہتے تھے کہ طاقت کا مرکز وہ رہے. ہم نے نہ صرف اس طاقت کے مرکز کو توڑا بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے حکومت وقت یہ اعلان کر رہی ہے، جس کے سامنے کر رہی ہے اس کا تذکرہ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے، لیکن جس کے سامنے کری کہا کہ ہم نے اس طاقت کے مرکز کو توڑا اور کیا کیا، ہم اب اس منزل پر آ رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی پیغام. یعنی حقیقتوں کے منکر. اور اس کے بعد ایک جملہ جس نے اور طے کر دیا کہ ہم نے تو بدر کا بدلہ لے لیا. مجھے صرف یہ بتائیے ہاتھ جوڑ کے اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ بدر کا بدلہ لینے کا حق تو کافر کو ہوتا ہے، کسی اور کو تو نہیں ہوتا. کچھ تو طے کر دیجیے کربلا کی صورت میں جس نے خود کہا ہو کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو اب کم از کم یہ تو طے ہوا کہ وہ مسلمان حکومت نہیں تھی، وہ مسلم حکومت تو نہیں تھی. مسلمان تو کم از کم نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 50 برس جہاں متنبہ کیا تھا، آغاز ہی میں کہا تھا دیکھو انتباہ، کوشن، ورڈ آف کوشن تمہیں دے رہی ہوں اور تمہیں کہہ رہی ہوں دیکھو دیکھنا، اس لیے کہ یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے تقویٰ کی، یہ منتقل ہوتا ہے نسلوں میں. اب علم جینیات چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. جینیالوجی ایک فیکٹر ہے جینیات میں، یعنی سچ بولنے والا خاندان میں کوئی بولتا رہا ہو تو بچے میں اثرات آتے ہیں، یہ علم ہے آج کا. جھوٹ بولنے والا بولتا چلا آ رہا بچے میں آ گیا جھوٹ بولنا. تقویٰ میں کہیں کوتاہی ہوئی نتیجے میں آ گیا ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. آپ سمجھ رہے یہ نتیجہ 50 برس میں معلوم ہو گیا، 50 برس میں کہ جو مزاج تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. یعنی انکار کس کا ہوا؟ انکار ہوا فرشتے کا، انکار ہوا پیغام کا، انکار ہو گیا بدر کے تعلق سے فتح بدر کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم نے تو بدلہ لے لیا. اور اب یہ کہا ہی تھا، انتہا پہ تقریر ہے بے اختیار کا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا یستہزئون. سنو برے کا انجام برا ہی ہوا کرتا ہے. یزید اصول دیا، وہاں ماں نے کچھ کہا تھا، یہاں بیٹی کچھ کہتے ہیں. وہاں ماں نے انتباہ، تنبیہ، تاکید کی تھی، نتیجہ نہیں دیا تھا. ماں نے وہ اگر فاطمہ زہرا کا تاکید کرے، یہ اگر زینب علیہ کا نتیجہ دے دے. آپ اس طاقت کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس طاقت کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے معصوم نہیں ہے لیکن زیارت میں ہے تعالی المعصوم. ہم ردیف معصوم ہے زینب. اس بحث میں تو رجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معصومہ اور غیر معصومہ یہ گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے مضر ہے بحث کہ وہ کسی کے لیے طے کریں. زیر ہی نہیں دے
گفتگو ہوگی اور گفتگو ہوگی، مگر یزید تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا. مگر یاد رکھنا عاقبت برباد ہے اس کی جس نے برا کام کیا. حکومت اور عاقبت عنوان تھا، تقریر ختم ہو گئی. برباد ہے عاقبت، برباد ہے. اور کس کی برباد ہے؟ برے کا انجام تو برا ہے. کیا تو نے ایسا برا کیا؟ تو نے ایسا برا کیا کیا؟ تو نے آیات الہی کی تکذیب کی، تو نے اللہ کی نشانیوں کی توہین کی. تو میرے بھائی کے سر کو تشت میں رکھ کے ایک چوب دندان ہائے مبارک پہ لگا کر تو سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا. ارے تجھے معلوم نہیں کہ تو کر کیا رہا ہے؟ تو آیات الہی کی تکذیب کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. تو فیصلہ کیا ہے زینب نے، فیصلہ کیا ہے زینب نے، اور تو ہنسی اڑاتا ہے آیات الہی کی، تو تمسخر اڑاتا ہے آیات الہی کا. تو واقف نہیں ہے، تو واقف نہیں ہے کہ یہ ہے کون. یہ ہے کون؟ ذرا سی دیر کے لیے حسین کا سر کھلا رہتا اور کہیں دھول آ کے بیٹھ جاتی تو ملائکہ آتے سر کو دھلانے کے لیے، اور تو اس سر کو کسی کے خون میں خضاب کر چکا اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو کامیاب ہے. نہیں، یہ سر اب بھی معجز نما سر ہے. آپ کو یاد ہے، مسائل یاد ہیں. 3 برس کی بچی نے بتایا بدن سے کٹ کے سر کی زندگی نہیں ہوتی، مگر حسین نے بتایا ہے کہ سر کی بھی زندگی ہے. ہواؤں میں سفر کیا ہے سر نے برسر دربار، اور آغوش سکینہ میں آ کے دم لیا ہے حسین نے. حسین نے دم لیا ہے آغوش سکینہ میں. کیا باتیں ہوئی؟ کچھ نہیں، اس لیے کہ اشقیہ نے بڑھ کے اس سر کو کھینچ لی. مگر کب تک یہ ہوتا؟ اسیر قافلہ زندان میں گیا، دن کی دھوپ رات کی اوس پڑتی رہی. بچی کبھی زندان کے دروازے پہ کھڑی ہوتی، کبھی بھوپی کے جوار
اگر ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے تعجیل فرما تو ہوئے حجت